باب نمبر 37 باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کی تعداد اور ان کا زمانہ یعنی وقت. حدیث نمبر 3033. حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور اپنے حج والے عمرہ کے سوا سب کے سب ذوالقعدہ میں کیے. ایک حدیبیہ والا عمرہ یا حدیبیہ کے وقت کا عمرہ ذوالقعدہ میں کیا، دوسرا اگلے سال ذوالقعدہ میں کیا، تیسرا جعرانہ سے جہاں حنین کی غنیمتیں تقسیم کی تھیں ذوالقعدہ میں کیا، اور چوتھا عمرہ حج کے ساتھ یعنی ذوالحجہ میں کیا. تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الحج باب کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نمبر 1778 1779 1780. وكذلك في الجهاد باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. حدیث نمبر 3066. وكذلك في المغازي باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حدیث نمبر 4148. وابو داود في سننه في الحج باب العمرة. حدیث نمبر 1994. والترمذي في جامعه في الحج باب ما جاء کم عن حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نمبر 815. انظر التحفہ برقم 1393. حدیث نمبر 3034. حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة واعتمر 4 عمر. ثم ذكر بمثل حديث هداب. قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے تھے؟ انہوں نے جواب دیا یعنی مدینہ سے صرف 1 حج اور 4 عمرے کیے. آگے مذکورہ بالا روایت بیان کی. تخریج تقدم تخریجه في الحديث السابق برقم 3033. حدیث نمبر 3035. وحدثني زهير بن حرب حدثنا الحسن بن موسى أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 17. قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. ابو اسحاق بیان کرتے ہیں میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کتنے غزوات میں حصہ لیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا 17 میں. اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوات میں شرکت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 1 ہی حج کیا ہے. ابن اسحاق کہتے ہیں 1 حج مکہ میں کیا تھا. تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی المغازی باب غزوۃ العشیرہ او العسیرہ. حدیث نمبر 3949. وکذالک فی باب حجۃ الوداع. حدیث نمبر 4404. وکذالک فی باب کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نمبر 4471. ومسلم فی صحیحہ فی الجہاد والسیر باب عدد غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نمبر 4669 4670. والترمذی فی جامعہ فی الجہاد باب ما جاء فی غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکم غزا. حدیث نمبر 1676. انظر التحفہ برقم 3679. حدیث نمبر 3036. وحدثنا هارون بن عبد الله أخبرنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة: أي أمتاه، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال: وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم، سكت. عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں میں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم ان یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کے مسواک کرنے کی آواز سن رہے تھے۔ وہ مسواک کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا: اے ابو عبد الرحمن، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں عمرہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آواز دی: اے امی جان، جو کچھ ابو عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کیا وہ آپ سن نہیں رہی ہیں؟ انہوں نے پوچھا: وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا: وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ رجب میں کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کو معاف فرمائے، مجھے اپنی زندگی کی قسم آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا، اور آپ نے جو عمرہ بھی کیا یہ ان کے ساتھ تھے۔ عروہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سن رہے تھے، لیکن انہوں نے لا یا نعم یعنی نہ یہاں نہ کہا، خاموش رہے۔ تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی العمرہ باب کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1776، والترمذی فی جامعہ فی الحج باب ما جاء فی عمرۃ رجب، حدیث نمبر 936، وابن ماجہ فی سننہ فی المناسک باب العمرۃ فی رجب، حدیث نمبر 2998۔ انظر التحفہ برقم 7321 16374۔ فائدہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے۔ پہلا عمرہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے سال ذوالقعدہ میں، جو محض اجر و ثواب کے لحاظ سے ہوا، عملاً آپ کو ساتھیوں سمیت روک دیا گیا۔ دوسرا اگلے سال 7 ہجری ذوالقعدہ میں، جو قضاء یعنی صلح کے نتیجہ میں ہوا، اس لیے عمرۃ القضاء کہلایا۔ تیسرا سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد جعرانہ سے کیا، اور چوتھے عمرہ کا احرام حج کے ساتھ ذوالقعدہ میں باندھا، اگرچہ ادا ذوالحجہ میں کیا گیا، اور ان سب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما شریک تھے، لیکن ایک عمرہ کو رجب میں قرار دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے بسا اوقات انسان ایک واقعہ میں شریک ہوتا ہے لیکن اسی کے وقت ماہ یا سال کو بھول جاتا ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خاموشی اختیار کر لی۔ حدیث نمبر 3037۔ وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: 4 عمر، إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة. فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: وما يقول؟ قال: يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط۔ مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں اور عروہ بن زبیر مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے پاس تشریف فرما تھے، اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ہم نے ان یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا: بدعت ہے۔ عروہ نے ان سے پوچھا: اے ابو عبد الرحمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ انہوں نے جواب دیا: 4، ان میں سے ایک رجب میں کیا تھا۔ تو ہم نے ان کی تغلیط اور تردید کو مناسب نہ سمجھا، اور ہم نے حجرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مسواک کی آواز سنی۔ تو عروہ نے پوچھا: اے ام المؤمنین، کیا آپ سن نہیں رہی ہیں کہ ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا: کیا کہہ رہے ہیں؟ عروہ نے کہا: وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، ان میں ایک رجب میں تھا۔ انہوں نے جواب دیا: اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، وہ ہر عمرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور آپ نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔
تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی العمرہ باب کما اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1775۔ وکذالک فی المغازی باب عمرۃ القضاء، حدیث نمبر 4253 4254۔ وابو داود فی سننہ فی المناسک باب العمرہ، حدیث نمبر 1992۔ والترمذی فی جامعہ فی الحج باب ما جاء فی عمرۃ رجب، حدیث نمبر 937۔ انظر تحفہ برقم 7384۔ فائدہ: لوگ اجتماعی طور پر مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس مخصوص صورت کو کہ لوگ مسجد میں جمع ہو کر نماز چاشت ادا کریں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بدعت قرار دیا، جس سے معلوم ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی عبادت کے لیے اپنی طرف سے مخصوص شکل بنا لینے کو بھی بدعت قرار دیتے تھے۔ گویا کہ یہ بدعت اصلی اور ذاتی نہیں تھی بلکہ بدعت وصفی تھی، جو اپنے اصل اور ذات کے اعتبار سے تو ثابت ہوتی ہے لیکن مخصوص حیات اور کیفیت اپنی طرف سے وضع کر لی جاتی ہے۔ وگرنہ چاشت کی نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ چاشت کی نماز کی بحث میں گزر چکا ہے۔